अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज एक मरतबा फिर हम मौजूद हैं वज़ीर हबीब कैंसर सेंटर में, और आज का मौजूद बहस है तंबाकू की वजह से होने वाली अमवात और कैंसर स्पेशली। अगर पाकिस्तान की बात करें तो सालाना 1,63,000 अफराद तंबाकू की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं, और उनमें से भी 31,000 अफराद ऐसे हैं जो खुद तो तंबाकू इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उन लोगों की महफिल में रहते हैं, उन घरों में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं जहां तंबाकू इस्तेमाल किया जाता है। तो उस तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से उनकी मौत होती है। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मायनाज कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमजद दुरानी साहब। इनसे जानेंगे कि तंबाकू की वजह से कितने अकसाम के कैंसर होते हैं और दीगर कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आइए इनको शो में वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल कि तंबाकू कितनी अकसाम के कैंसर को जन्म देता है? तकरीबन 15 अक़साम के कैंसर जो है वो देखा गया है कि इसकी वजह से तंबाकू नोशी की वजह से उनमें इटियोलॉजी या कॉज पाई जाती है। हाँ, वो सिगरेट हो, नस्वार हो, बीड़ी हो, कोई वजह हो, तंबाकू किसी सूरत में भी इस्तेमाल किया गया। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। देखिए, ये जो अक़साम आपने बताई हैं, नस्वार हो गई, गुटखा हो गया, हुक्का हो गया, शीशा हो गया, और सबसे बढ़ के सिगरेट जो है, सिगरेट नोशी, ये सब तंबाकू नोशी जो है ना उसकी अक़साम है। ठीक है। और ये हर किस्म के जो है, जो 15 मैंने बताया है अक़साम के कैंसर जो होते हैं उनमें ये देखा गया है। डॉक्टर साहब, मुंह का और लंग्स का कैंसर तो हमने सुना है तंबाकू की वजह से होता है, और कौन सी अक़साम है? देखिए, मैदे के कैंसर जो है अच्छा। वो भी इसकी इसमें भी एक वजह हो सकती है। ठीक। फिर मसाने का कैंसर हो गया, किडनी हो गया। डॉक्टर साहब, किडनी भी? जी बिल्कुल। अच्छा। हाँ। लिवर हो गया, पेंक्रियाज हो गया। और इनमें देखा गया है कि खास तौर पे जब नेज़ोफेरिंक्स यानी कि नाक का ऊपर वाला हिस्सा, उसका कैंसर, गले का कैंसर, और सबसे बढ़ के जो हमारे यहाँ और मर्दों में आपको शायद मालूम ना हो कि सबसे ज्यादा जो रेशियो है वो ओरल कैविटी कैंसर्स की है। मुंह का क्या मतलब? मुंह का कैंसर जो है देखा गया है कि ये बीड़ी, पान वगैरह और गुटखा, नस्वार वगैरह उसकी वजह से है। तो इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते कि ये एक बहुत बड़ी वजह है। और यकीन जाने कि ये मर्दों में नंबर 1 कैंसर है। और समय जब पढ़ रहा था कि मर्दों में होने वाली जो अमवात हैं उनमें से 16% अमवात तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से होती है, और ख़वातीन में होने वाली अमवात में 5% जो है वो तंबाकू की वजह से। बहुत बड़े फिगर है डॉक्टर साहब ये। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और एक और जो आपने 15% का है, बल्कि 20% के जो कैंसर है वो ये स्मोकिंग की वजह से या उससे रिलेटेड की वजह। तंबाकू कोई भी इस्तेमाल, तंबाकू कोई भी किस्म उसकी इस्तेमाल की जाए तो उस वजह से। अब ओरल कैविटी का मैं क्यों इतना जोर दे रहा था कि वो जो है पाकिस्तान में उसकी इंसिडेंस जो है उसका सबसे ज्यादा, खास तौर पे हमारे कराची के इलाके में वहाँ पर पान वगैरह ये वो, और हमारे केपी के इलाकों में नस्वार वगैरह इस्तेमाल की जाती है। उसी वजह से हमने देखा है कि बहुत से पेशेंट्स जो है उनमें ओरल कैविटी का कैंसर मौजूद। वो दुनिया में और जगह पे नहीं है इतना। अच्छा। फिर लंग जो है वो हमारे यहाँ सेकंड जो है सबसे ज्यादा जो मोर्टेलिटी है, शरह अमवात है, उसकी वजह से है। वो भी देखे तो वो भी स्मोकिंग की वजह है। और 80% जो है तमाम जो कैंसर है लंग्स के, उनकी वजह बिल्कुल वो है सिगरेट स्मोकिंग या तंबाकू नोशी आप कह लीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है मुआशरे के लिए, इंसानियत के लिए। और सब हमारी कौमी मईशत को बड़ा टीका लगता है कि तंबाकू जो है
اس کی وجہ سے پاکستان کو سالانہ جو نقصان ہوتا ہے وہ 615 ارب روپے کا ہے، جبکہ تمباکو کی تمام فیکٹریز سے ہمیں جو آمدن ہوتی ہے ٹیکسز کی مد میں وہ صرف سالانہ 120 ارب روپے ہے، یعنی جتنے پیسے ہم اس تمباکو مافیا سے کماتے ہیں اس سے 5 گنا زیادہ ہمارے اخراجات آ جاتے ہیں ان مریضوں کے اوپر جن کو بعد میں ہمیں ٹریٹ کرنا پڑتا ہے۔ درست، بالکل درست فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو اس کے ساتھ فلٹر لگا لیں یا ایڈیشنل فلٹر لگا لیں تو اس سے اس چیز کو کم کیا جا سکتا ہے۔ درست ہے، یہ ایکچولی فلٹر یہ ایجاد بھی اسی لیے کیا گیا تھا، اس میں سائیکی یہ تھی یا فلسفی یہ تھی کہ جتنا فاصلہ جو ہے منہ کا اور جو ہے جو تمباکو جہاں سے اسموک آ رہا ہوتا ہے اس کا فاصلہ ہوگا اتنے ہی کم چانسز ہوں گے کہ وہ کینسر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو فلٹر لگانے کا بھی بیچ میں یہی تھا کہ یہ جتنے بھی ہیں جو پارٹیکلز ہیں وہ فلٹر ہو جائے اور جو ہے وہ خالص دھواں جائے، خالص دھواں جائے، لیکن وہ یقین جائے نا بہت خطرناک چیز ہے، پھر بھی خطرناک۔ آپ کو شاید معلوم ہو کہ یہ جو کینسر ہے یہ لنگ کا جو کینسر ہے خاص طور پہ، اور جو ہم اسموک کرتے ہیں اس میں جو کارسینوجین کا مطلب یہ ہے کہ جو کینسر کاز کرنے والی چیز ہے، خطرناک مادے جو ہیں، خطرناک مادے، ویسے تو اس میں 5000 کیمیکلز ہوتے ہیں اسموکنگ میں، سگریٹ اسموک میں، لیکن 73 جو ہے وہ کارسینوجین ہے، یعنی کہ جو کینسر کاز کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور اہم چیز آپ کے لیے گوش گزار کر دوں کہ اب اسموکنگ جو ہے وہ کس طرح آپ کو انجر کرتی ہے، ایک بالکل، اب وہ کس طرح کارسینوجین ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ بالکل، دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں جس طرح جو ہے نا وہ اپنا ایک کارسینوجینک ایفیکٹ یا کینسر کاز کرنے والا ایفیکٹ پیدا کرتا ہے۔ ایک تو فزیکل ہے، یعنی کہ جیسے کہ میں نے بتایا اورل کیویٹی میں یا سانس کی نالیوں میں یا خوراک کی نالی کے ذریعے جو اسموک جاتا ہے وہ لوکلی اریٹیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مسلسل جو اسموکر جو اسموک کرتا رہتا ہے وہ اس کی لائننگ کو وہ اریٹیٹ کرتا ہے، اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ اسٹیمولیٹ ہو کے اس کے ریئیکشن میں اس کے سیلز جو ہے بے ترتیبی سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں جو کینسر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ سیلز کا انتقام ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، بالکل درست ہے، آپ نے ان کو انسلٹ کی، انجر کیا قدرت کو۔ تو دوسری جو ایک اور جو خطرناک چیز ہے وہ ہے کیمیکل کارسینوجنس، جیسے میں نے بتایا 73% جو ہے وہ کیمیکل کارسینوجنس جو ہے وہ جو ڈی این اے ہوتا ہے سیلز کا، یہ لنگ کے جو ہے پیرنٹ کائما یا اس کی لائننگ جو ہوتی ہے، جو ان کو اریٹیٹ کر کے وہاں پہ جو ڈی این اے ہوتا ہے سیلز کا ان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اب وہ ہمیں انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہوتا ہے، انسان کی باڈی کو ان سیلز نے پروٹیکٹ کیا ہوتا ہے۔ جب ڈی این اے ڈسٹروائے ہو جائے گا تو اس میں وہ میوٹیشن ہوتی جائے گا، میوٹیشن سے وہ بے ترتیبی سے سیلز بڑھ جاتے ہیں تو کینسر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ کیمیکل کارسینوجین جو ہے اس طرح ایکٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ تر لنگ کا کینسر ہوتا ہے۔ اور میں نے جو پہلے آپ کو بتائی تھی قسم کے فزیکل کارسینوجینس جو ہوتے ہیں وہ اورل کیویٹی میں یا سانس کی نالیوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اب دوسرے جو حصے ہیں باڈی کے، لیور، پینکریاس، سٹمک، مثانے کا کینسر بڑا مشہور ہے اس لیے کہ وہ بھی اسی کی وجہ، وہ زیادہ تر کیمیکل کارسینوجینس کی وجہ سے خون میں شامل ہو کے وہ سیلز کو اس کے ڈی این اے کو ڈسٹروائے کرتے ہیں، وہاں پہ میوٹیشن ہوتی ہے، یعنی کہ چینج ایسی آتی ہے جس سے سیل بے ترتیبی سے بڑھتے ہیں اور کینسر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں جاننا چاہوں گا کہ جو پیسو اسموکنگ ہے
ایسے لوگ جو خود تو سگریٹ نہیں پیتے، حقہ نہیں پیتے، لیکن ان گھروں میں، ان دفاتر میں رہتے ہیں جہاں پر ان کے زندگی کے ساتھی یا گھر والے پراپرلی سگریٹ پی رہے ہیں، وہ خود بھی بڑی تعداد میں بیمار ہوتے ہیں، ان کو بھی کینسر ہوتا ہے. تو آپ کی اس کے اوپر کیا ریسرچ ہے؟ درست فرمایا آپ نے. دیکھا گیا ہے تو 30% کے قریب جو ہے نا پیسو اسموکرز جو ہیں وہ ان میں رسک جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ مسلسل اگر لائف میں پیسو اسموکنگ لیتے جائیں تو وہ ان میں تقریباً اتنا ہی بڑھ جاتا ہے رسک جتنا کہ دوسرے اسموکرز میں ہوتا ہے. تو آپ نے اگر اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، ٹھیک ہے، یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، تو آپ کو پیسو اسموکنگ سے بالکل اجتناب کرنا پڑے گا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جی جن کو اپنی زندگی سے تو پیار نہیں ہے، لیکن چلے اپنی بیوی سے، بچوں سے پیار ہے، کم از کم وہ ان کے سامنے سگریٹ نہ پیئیں، باہر جا کے کھلے میں پیئیں. بالکل درست فرمایا. دوسرے دیکھیں آلریڈی جو ہے ان پلیس ہیں بہت سے آرڈیننس اور لاس جو ہے سارے بنے ہوئے ہیں. وہ وہاں پہ کچھ جو جگہ ہیں پبلک پلیسز وہاں پہ آلریڈی ممنوع ہے. تو سب ایسے لوگ ہیں جو ہاسپٹلز میں شرم نہیں کرتے. درست فرمایا، بالکل درست فرمایا. ایسی جگہ جو ہے وہ نہیں باز آتے. لیکن ایک چیز جو ہے، ایک بہتر جو میں نے محسوس کیا اوور دی ایئرس، کہ خاص طور پہ جہاز ہو گیا یا پبلک ٹرانسپورٹ ہوگی، کچھ سینماز وغیرہ، یہ ان میں لوگ جو ہے اب اجتناب کرتے ہیں، یا ان کو ٹوک دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا. بالکل ایسا ہی. یا ایسے سخت قسم کے لاز ہیں، اور اویئرنیس بھی ڈاکٹر صاحب، اویئرنیس بھی ہے، یہ بھی درست ہے. لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے ہاں جو اسموکنگ ہے کافی پریویلڈ ہے، یا تمباکو نوشی یا تمباکو کا استعمال کسی نہ کسی صورت میں ابھی تک موجود ہے. ہمیں ان چیزوں پہ بھی بین لگانا پڑے گا جو ابھی تک ان آرڈیننسز جو ہیں ان سے جو مبرہ ہے. اور سب سے بڑی بات ڈاکٹر صاحب، ان کا جو ہے نا انفورسمنٹ وہ ضروری ہے. بہت لا تو بن گئے ہیں، ایسا انفورسمنٹ نہیں ہے. امید کرتے ہیں، حکومتوں سے استدعا کرتے ہیں کہ اپنے قوانین تو بنا دیے، اب ان کے اوپر عمل درآمد کروائیں تاکہ کینسر کی اس بڑی کاز کو روکا جا سکے. بالکل. ان الفاظ سے ہم اجازت لیں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئی ایپیسوڈ میں کوئی نیا مسئلہ لے کر. تب تک کی اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد انشاءاللہ.